أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ واری درس حدیث پاک میں آج انشاءاللہ تعالی ہم کتاب مشکاۃ شریف سے ایک منتخب حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور جیسا کہ اس سے قبل کے درس میں نے کہا تھا کہ اس مہینے میں دو عظیم ہستیوں کے ایام ہیں. ایک تو سیدۃ النساء العالمی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت، جس سے متعلق پچھلے درس میں نے سیدہ کے فضائل مناقب وغیرہ آپ کے سامنے بیان کیے. اور دوسری شخصیت خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یار غار رسول اللہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کا 22 تاریخ کو اس مہینے کے یوم وصال گزرا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم درس حدیث پاک میں ایک حدیث پاک جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق ہے بیان کریں گے، اور کچھ احوال واقعات خدمات وغیرہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے آپ کے سامنے بیان ہوں گے. تو پہلے حدیث شریف ہم بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر وعند البخاری ابا بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوة الاسلام ومودته لا تبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابی بکر وفي روایت لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. متفقن علیہ ایسی حدیث شریف کو کہتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہو، یعنی دونوں محدثین نے اس حدیث پاک کے الفاظ پر اتفاق کیا ہو. تو ایسی حدیث بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک کی جو کتابیں ہیں اس میں بخاری شریف اور مسلم شریف معتبر ترین کتابیں. ترجمہ حدیث شریف ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ہم پر خرچ کرنے والے اپنی صحبت اور مال میں ابو بکر ہیں. امام بخاری کی روایت میں ابا بکر آیا ہے، یعنی ابو کے بجائے ابا. اگر میں کسی کو خالص جانی دوست بناتا، حضور فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اگر میں کسی کو خالص جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو ایسا دوست بناتا. لیکن وہ اخوت اور محبت باقی ہے جو اسلام کی بنا پر ہے. مسجد میں کوئی کھڑکی سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے نہیں چھوڑی جائے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 فضائل بیان ہو رہے ہیں. اس حدیث پاک کے راوی صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
ان کے احوال وغیرہ بیان کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل سننا ہے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، پہلی فضیلت حضرت ابوبکر کی کیا فرمائے کہ ان من امین الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ہم پر خرچ کرنے والے اپنی صحبت اور مال میں ابو بکر ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنے میرے صحابہ ہیں ان سب میں مجھ پر مال اور صحبت سے سب سے زیادہ سلوک کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد آپ نے اپنا مال اللہ اس کے رسول پر قربان کر دیا۔ صرف مال ہی نہیں، جان، اہل و عیال سب کچھ نثار کر دیتے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اسلام لے آئے تو ابتدائی اسلام میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اکثر کسی نہ کسی کے غلام، خادم یا کسی کے ماتحت لوگ تھے، جس کی وجہ سے ان کے جو آقا یا مالک ہوتے تھے ان کو ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، تکالیف پہنچاتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پیسے سے ان کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ اور ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عامر ابن فہیرہ ہے، بی بی نہدیہ ہے، یہ سارے جو ہے کسی نہ کسی کے غلام یا باندیاں تھیں۔ اس زمانے میں لوگ خریدے اور بیچے جاتے تھے، مرد و عورت دونوں۔ تو جو لوگ خرید لیتے تھے وہ مالک ہو جاتے تھے ان کے، اور ان کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور یہ غلام باندی بنانے کا سلسلہ کوئی اسلام کے زمانے کا نہیں ہے، اسلام سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سلسلے کو ختم فرمانا جو ہے طے فرمائے تو مختلف احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے احکام نافذ ہوئے۔ یہ کام اگر کسی سے ہو جائے تو شریعت میں اس کے جو ہے فدیے کے طور پہ یہ غلام آزاد کر دیا جائے، غلام آزاد کر دیا۔ تو اس سے کئی لوگ آزاد ہونا شروع ہوئے، ہوتے 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 کیا ہوا کہ وہ سسٹم غلامی کا ختم ہی ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال سے ان لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اس لیے حضور کیا فرمائیں کہ اپنی صحبت سے اور اپنے مال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رہتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد سے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ جو ہے رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تجارت کے سفر پہ نکلے، راستے میں ایک مقام پر جو ہے قیام کرنا ہوا، سو گئے، خواب دیکھے کہ آسمان کا چاند اتر کے گود میں آ گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد ایک کاہن سے، اس زمانے میں کاہن ایسے لوگ ہوتے تھے جو ہے خواب کی تعبیریں یا اور دوسری ایسی روحانیت کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اس کے پاس پہنچ کے اپنا خواب بیان کیے تو وہ کاہن آپ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا نام ہے، سب پوچھنے کے بعد کہنے لگا دیکھو مجھے ایسی اطلاعیں ملی ہیں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، شاید وہ ظاہر ہو گئے، وہ نبی آخر الزماں دنیا میں آ گئے، اور جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم کو ان کا خاص قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے سفر تجارت منسوخ کر کے مکہ مکرمہ واپس پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی آپ کے تعلقات تھے، اور مکہ پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، حاضر خدمت ہوئے، اپنے خواب وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں تو آپ کو نبی رسول سب مان لیا ہوں، لیکن ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو کچھ معجزات دکھائے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو یہ سن کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر تمہارا خواب معجزہ نہیں تو کیا تھا؟ فرمائے آسمان کے چاند کا تمہاری گود میں آ جانا یہ معجزہ نہیں تو کیا تھا؟ اور یہاں آنے کے بعد بغیر کسی بحث مباحثے کے تمہارا اسلام میں داخل ہو جانا یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تو جس دن سے آپ اسلام قبول کی اپنی آخری سانس تک اسلام کے سچے خدمت گزار اور سچے سرکار کے عاشق بن کے زندگی گزارے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جس کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی، والذین معہ اور ان کے ساتھی۔ تو ان کے ساتھی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں
کہ والذین معہ، اور ان کے ساتھی سے مراد جو اللہ نے فرمایا ہے ان کے ساتھی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہیں، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، دنیا سے جانے کے بعد بھی خبر میں ساتھ، اور حدیث شریف کی روح سے خبر سے اٹھنے میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گے، محشر میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گے، والذین معہ، اور ان کے ساتھی، تو بڑی اونچی شان کے مالک ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال اور ان کی صحبت نے، صحبت کی بڑی اہمیت رہتی ہے انسان کے لیے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب وہ مشقتوں، پریشانیوں، مسائل میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ویسے وقت میں اگر کوئی اچھا ساتھی ہو جو مال خرچ بھی نہ کر سکے، خالی آپ کے ساتھ رہے، آپ کا ساتھ دے، آپ کو ہمت دلائے، تو انسان کے اندر ایک جوش و خروش پیدا ہو۔ تو ویسے وقت میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمائے، حضور روئے زمین پر تنہا تھے جو توحید کے علمبردار تھے، ویسے وقت میں لبیک کہنے والی پہلی اگر کوئی ذات تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جس کا ترجمہ ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، یا سچ کے ساتھ آئے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی متقی ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، اس میں سے قول بحوالہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ کے ساتھ آئے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ لے کر آئے، قرآن مجید لے کر آئے، جو سچائی ہے سب سے بڑی۔ تو والذی جاء بالصدق کی تفسیر کیا ہے؟ وہ جو سچ لے کر آئے، سچ کے ساتھ آئے، مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی سے مراد حضرت علی فرماتے ابو بکر صدیق ہیں، اولئک هم المتقون، وہی ہیں جو متقی ہیں، یعنی محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے تصدیق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نہیں، کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا خدا تو اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عبد الکعبہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ہے۔ حضرت ابوبکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ان کے والد کا نام تھا عثمان، عبداللہ ابن عثمان آپ کا اصل نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر، بکر کیوں کہتے ہیں آپ کو، ابو بکر کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں دو جو ہے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بکر کہتے ہیں اونٹوں کے معاملات میں مہارت رکھنے والے۔ عرب میں اونٹ ہوتے تھے، مکے میں بھی اونٹوں کی سواریاں ہوتی تھی، بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، کاٹ کے کھائے جاتے تھے، سب اونٹوں میں زندگی رہتی تھی ان کی، عربوں کی۔ تو آپ اونٹوں کے بارے میں بہت وسیع معلومات رکھتے تھے، اس واسطے آپ کو ابو بکر اونٹ والا یا اونٹوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھنے والا مشہور ہو گیا۔ دوسرا ایک قول یہ ہے، بکر کہتے ہیں عربی میں آگے آگے رہنے والے کو، ہر چیز میں سبقت لے جانے والے کو، فرنٹ میں رہنے والے۔ تو ابو بکر کے معنی کیا ہے؟ آگے آگے رہنے والا۔ تو چونکہ آپ ایمان لانے میں آگے، جانثاری میں آگے، سرکار پر مال خرچ کرنے میں آگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے پشت پناہی میں آگے آگے رہنے والے، اس واسطے آپ کا لقب ابو بکر مشہور ہو گیا، اور آپ کنیت آپ کی۔ اور آپ کا ایک لقب تھا صدیق۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے والا، صادق کہتے ہیں سچے کو، صدیق مبالغہ ہے یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ تو یہ لقب آپ کا کیوں مشہور ہوا، اس بارے میں بہت سارے اقوال۔ ایک مشہور قول یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب آسمانوں میں تشریف لے گئے اور واپس تشریف لانے کے بعد اپنے معراج شریف کا اعلان فرمائے، تو کفار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر کو ابھی حضور سے اس بات کی اطلاع نہیں ملی ہے، کافروں کو پہنچ گئی، وہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اے لیو ابوبکر، تمہارے ساتھی محمد ایک جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی بات بول رہے ہیں۔ بولے آج تو پوچھے آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو بولے آسمانوں میں کیا کہتے ہیں، منٹوں میں سیکنڈوں میں پوری سیر کر لیے، جنت دوزخ سب دیکھ لیے، اللہ کا بھی دیدار کر لیے، واپس بھی آگے کہتے۔ اور وہ تو وہ بیت المقدس جا کے، بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ کو کہتے، جو وہ مکے سے بہت دور تھی،
کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ عرب اس مقام پہ پہنچتے تھے اگر ان کو جانا ہوتا تو ان کے لیے بڑی دور کی جگہ تھی. وہ اقصیٰ کہتے ہیں دور کو, اس واسطے وہ مسجد کا نام ہی مسجد اقصیٰ رکھ دیے تھے لوگ, دور والی مسجد. تو بولے وہاں بھی جا کے آئے کہتے, آسمانوں میں جا کے آئے کہتے, اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو آپ فرمائے میرے رسول ایسا کہیں. تو بولے ہاں. تو بولے بالکل صحیح بولے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی اس واقعے کی تو آپ فرمائے ابو بکر تو صدیق ہے, سچا ہے, بالکل ہمیشہ سچ بولتا. تو اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا. اور ایک آپ کا لقب تھا عتیق. عتیق کے معنی ہے چھٹکارا پایا ہوا. یہ لقب آپ کا کیسے پڑا؟ تو صحابہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق حضور کی محفل میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہو جو جہنم سے چھٹکارا دے دیا گیا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے. حضرت ابوبکر صدیق مراد تھے, اس واسطے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. تو نام تھا عبداللہ, والد کا نام تھا عثمان, اور والد کی کنیت تھی ابو قحافہ. اور ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ صحابی, آپ کے والدین صحابی, آپ کے بچے صحابی, آپ کے پوترے بھی صحابی. آپ واحد فرد ایسے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف کو حاصل کی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جیسا کہ سرکار فرمائے اپنی صحبت اور مال سے جو ہے مجھ پر خرچ کیے ہیں سب لوگوں سے زیادہ. اور دوسری فضیلت کیا بیان ہو رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا, کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا, خلیل کہتے ہیں عربی میں دوست کو, جانی دوست کو, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. تو خلیل کا معنی کیا ہے؟ تو اس بارے میں شارحین حدیث شریف کی شرح کرنے والے, تفصیل بیان کرنے والے لکھتے ہیں خلیل جو لفظ ہے وہ لفظ خلت سے نکلا ہے. خلت خواب پیش. تو خلت کا معنی ہوتا کہ کسی شخص کے دل میں اپنے محبوب کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کو محبوب جان لے. جو محبت کا راز محب کے دل میں ہوتا ہے محبوب اس سے واقف ہو جائے, یعنی ایسی گہری محبت کہ کسی اور کی محبت کی دل میں گنجائش نہ, اس کو کہتے ہیں خلت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی محبت صرف ایک ہی ذات سے تھی, وہ تھی ذات خداوندی. کسی اور کے لیے وہاں گنجائش نہیں تھی. اس لیے سرکار فرمائے کہ جو خلت کا مقام ہے, خلیلیت کا مقام ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میرے دل میں ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر ہوتا کسی کے لیے تو وہ ابوبکر ہوتے. اور دوسرے معنی خلیل کے خاء پہ زبر کے ساتھ خلت کے تحت بیان کیے گئے ہیں. شارحین لکھتے ہیں خلت کا معنی ہے آدمی کا ایسا دوست جس پر وہ تمام معاملات میں اعتماد کرے, بھروسہ کرے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا, یعنی ایسا دوست بناتا جس پر ہر معاملے میں بھروسہ کیا جائے, تو میں ابو بکر کو بناتا. کیوں فرمائی یہ بات حضور؟ یعنی ان کو نہیں بنایا تو پھر کس کو بنایا؟ اللہ کو. اللہ کی ذات پر جو توکل سرکار کو تھا اور جو درجہ توکل کا اللہ کی ذات کے بارے میں حضور کا تھا, اس جو ہے توکل کے مقام پر کوئی اور شخص نہیں جو ہے رہ سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پر تمام معاملات میں تکیہ کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے. اس سے نیچے جو درجہ ہے مراد یہ ہے کہ وہ ابو بکر کا ہے کہ ان کو میں دوست بنایا ہوں. اللہ کے بعد میری دوستی اخوت اسلامی کے تحت جو بھائی چارہ ہے وہ صرف اللہ کے جو ہے اوپر جو بھروسے کا معاملہ ہے, یا اللہ سے محبت کا جو معاملہ ہے, اس کے بعد اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ دوسری فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تیسری فضیلت حضور فرماتے ہیں لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر, مسجد میں کوئی کھڑکی سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے نہیں چھوڑی جائے گی. مسجد نبوی شریف جو تعمیر ہوئی تھی تو اطراف میں لوگوں کے گھراں تھے, تو مسجد ہی کے اندر ان کے گھر کے دروازے کھڑکیاں سب کھلتے تھے. مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے چند دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمائے کہ مسجد نبوی میں اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو سب دروازے بند, صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرم اللہ وجہہ. کیا شان ہے ان کی؟ حضور فرما دیے صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا, باقی سب کے دروازے کلوز بند. یہ فضیلت سیدنا علی کی ہے. اور بھی بہت فضائل ہیں, انشاءاللہ حضرت علی کے جو ہے فضائل کے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی.
اور یہ واقعہ شروع کا ہے، کیونکہ اس بارے میں ایک روایت ملتی کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کو تو دور کر دیے، اپنے بھتیجے کو مسجد میں داخلہ دے دیے، بولے یعنی سب کے دروازے بند کرا دیے آپ. اور حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے نا، حضرت علی کون تھے؟ چچیرے بھائی تھے. تو چچا کا مرتبہ چچیرے بھائی سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو اس پر آپ کہنے لگے اپنے چچا کا تو دروازہ آپ بند کروا دیے اور اپنے بھتیجے کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا. تو سرکار فرمائے کہ اے چچا، یہ دروازہ کھلا رکھنا جو میں نے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. یعنی یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ جس کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیے ان کا دروازہ میں نے کھلا رکھوا دیا، اور جن کا بند کرنے کا حکم دیے سب کا بند کروا دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو ارشاد ہے سرکار کا کہ کھڑکی کے بارے میں آیا، سب کی کھڑکیاں حضور بند کرائے. کب کروائے؟ تو دروازے تو شروع میں. حضرت حمزہ کا آ کر پوچھنا خود یہ بتاتا ہے یہ شروع کا واقعہ ہے مدینہ شریف کی ہجرت کے بعد. کیوں؟ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے. جنگ احد ہجرت کے 3 سال ہوئی. تو یہ ابتدائے زمانہ مدینہ کا واقعہ ہے ہجرت کے بعد. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے، تقریباً 10 سال کے بعد اس واقعے کے دروازے بند کروا کے حضرت علی کا دروازہ کھلا چھوڑنے کے واقعے کے 10 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے. تو یعنی 7 سال بعد، تقریباً 7 سال، 10 نہیں 7 سال. تو اس وقت جو ہے آپ کھڑکیاں بند کرنے کا حکم فرمائیں سب کی، اور یہ حکم فرمائیں ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ ان کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور کھڑکیاں سب کی بند کروائی گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی کھڑکی کھلی رکھنے کا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیے. اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور تیسری بات سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ اس حدیث پاک میں کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کا خلیل بناتا. وہی بات جو پہلے گزر چکی. تو اس حدیث شریف سے حضرت ابوبکر کے یہ فضائل معلوم ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے آپ کے فضائل ہیں جس کی بڑی تفصیل ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں سرکار پر جب کفار سختیاں کرنے لگے، ایذائیں پہنچانے لگے، اس سب میں آپ سرکار کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تبلیغ فرمانے لگے تو کفار جو ہے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے. تو حضرت ابوبکر صدیق بیچ میں آ گئے اور آ کر ان کافروں کو دھکا دینے لگے اور کہتے جاتے کیا تم اس شخص کو نقصان پہنچاتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ تو اس پر کفار کو بڑا غصہ آ گیا اور وہ حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو جو ہے مارا پیٹا اور زخمی کر دیا. اور اتنے شدید زخم آپ کو پہنچے کہ آپ اس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے کے لوگ آئے. آپ کا قبیلہ تھا بنی تیم. یہ قبیلہ قریشی کی ایک شاخ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ نسب میں اوپر 8 واسطوں سے حضرت ابوبکر اور حضور کا تعلق ایک ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کے 8 واسطوں اوپر دادا ایک ہی ہے. بعد میں ان داداؤں کی اولادوں میں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم کے آپ فرد ہیں جن کا کام مکہ مکرمہ میں تھا لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنا، قضات، صلح کرانا یا تصفیہ کرانا یا فیصلے کرنا. یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے اور ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے جو لوگوں میں معتبر سمجھے جاتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھو ہمارے کسی سے اختلافات ہو جائیں تو ہم تصفیہ کرانا چاہتے تو ایسے آدمی کو بیچ میں رکھتے جس پر اعتبار کرتے، ہم اعتماد کرتے، جس کی عزت ہوتی ہمارے دل میں. تو ایسا آپ کے قبیلے کی عزت تھی. حضرت ابوبکر صدیق بھی لوگوں کے بیچ فیصلے کیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر کے قبیلے والے آ کے آپ کو بچائے اور آپ زخمی ہو گئے تھے تو بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے آپ کے گھر تک پہنچا دیے. تو آپ جب ہوش میں آئے کافی دیر کے بعد، تو کوئی انسان جب ہوش میں آتا ہے تو پانی مانگتا یا اور کوئی چیز جو اس کو پسندیدہ ہے اس کی طلب کرتا. آپ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھے خبر دو. تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ ارے معاذ اللہ ان کا نام مت لو، ان کی وجہ سے تو آپ کو، مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی وہ، ان کی وجہ سے تو آپ کو یہ سب تکلیف اٹھانی پڑی، یہ وہ کہنے لگی. تو بس حضرت ابوبکر کہتے تھے مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ کیسے. تو ان کی والدہ کہنے لگی میں کہاں سے ان کی خبر لاؤں، ان کے بارے میں معلوم کرنے جاؤں گی لوگ مجھے مارنا پیٹنا شروع نہ کر دیں. تو اس پر آپ کہنے لگے کہ ایک کام کرو،
فاطمہ بنت خطاب کے پاس جا کر خبر لا۔ فاطمہ بنت خطاب کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر کی بہن، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں لوگوں کو اپنے اسلام کو چھپانے کا حکم دیے تھے تاکہ کافر ان پر ظلم نہ کریں۔ تو اب یہ والدہ ان کی تڑپ گئی بیچاری، اپنے بیٹے کی خاطر چھپتے چھپاتے بی بی فاطمہ بنت خطاب کے پاس پہنچی اور ان سے حضور کے بارے میں دریافت کی۔ تو چونکہ حضور نے اسلام کو چھپانے کا حکم دیا تھا، وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ جب اصرار بڑھا تو وہ فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی میں خود چل کر تمہارے بیٹے ابوبکر سے ملتی ہوں۔ تو وہ آئیں رات کے وقت میں، حضرت ابوبکر کی حالت دیکھی تو رو پڑی، زخموں سے چور تھے اور سخت کرب اور تکلیف میں تھے۔ تو پھر وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، حضور اچھے ہیں، خیریت سے ہیں۔ پھر بھی حضرت ابوبکر کو چین نہیں پڑا، کہنے لگے مجھے حضور کی خدمت میں لے کے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو سکون پڑے گا۔ تو رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قیام فرما تھے وہاں پہنچے۔ حضور حضرت ابوبکر کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے حضور کو دیکھ کر، حضور بھی رو پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و چاہت تھی۔ اور مال خرچ کرنے کی بات آئی تو صرف یہ شروع اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کا ہی آپ نے کام نہیں کیا، بلکہ جب بھی مال کی ضرورت پڑتی تھی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق بے دریغ مال خرچ کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر جو ہے آپ 2 اونٹنیاں 500 درہم کی خرید کے جو ہے تیار رکھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک پیش کیے، خود جو ہے ایک پر سواری کیے۔ اور غار ثور میں ہجرت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 شب و روز قیام فرما رہے۔ اور اسی نیکی کے بارے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے ابوبکر میری ساری نیکیاں، جس کے بارے میں حدیث شریف میں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، یعنی آسمان کے ستاروں کی جیسی تعداد کسی کو نہیں معلوم، ویسے ہی حضرت عمر کی کتنی نیکیاں کوئی نہیں جانتا اللہ اس کے رسول کے سوا۔ تو حضرت عمر کہتے تھے میری ساری نیکیاں لے لو، مجھے ہجرت کی رات کی وہ ایک نیکی دے دو جو آپ سرکار کے ساتھ تھے۔ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ جو ہے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف جب پہنچے سرکار کے ساتھ تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ تو وہاں اب جہاں مسجد نبوی شریف ہے ایک زمین تھی جو قبیلہ بنی نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس میں کچھ کھجور کے درخت تھے، کچھ یہودیوں کی قبریں تھیں۔ تو وہ زمین جو ہے حضور پسند فرمائے، اس کا انتخاب فرمائے، اور اس کو خریدنے کا جب معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اس کی قیمت ادا کرے۔ اسی طرح جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے جس میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شریک ہوئے، اور وہ آخری جنگ تھی جس میں حضور شریک ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا اسلام کا لشکر تیار ہوا تھا، تقریباً 30,000 تعداد تھی لوگوں کی، جنگ لڑنے والوں کی 30,000 صحابہ۔ تو ان کے لیے کھانا پینا، جنگی سامان، دوا دارو، پھر کئی دنوں تک وہ جنگ چلنے کا امکان تھا، اور تبوک مدینہ شریف سے کئی 100 میل دور ہے، تو وہاں تک جانا، پھر وہاں رہنا، پھر واپس آنے تک کا پورا انتظام رہنا، تو اس کے لیے کثیر مال کی ضرورت تھی۔ تو ویسے وقت میں سرکار اعلان فرمائے چندے کا، تو صحابہ اکرام میں جو متمول تھے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کثیر مال حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طرح دیگر صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، اور پھر صحابہ میں جو غریب تھے ان سے بھی جو بن پڑتا تھا لا کے سرکار کی خدمت میں پیش کیے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی 2 کلو کھجور لے کے آئے، بولے یا رسول اللہ کسی فوجی کو ایک ٹائم کا کھانا تو بھی ملیں گا اس سے، یہ پیش خدمت۔ تو سرکار ان کے اس عمل کو بہت پسند فرمائے، کیونکہ غریب ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ تو میرے سرکار وہ کھجوروں کی پوٹلی کو سونے چاندی کے ڈھگاروں کے اوپر رکھ دیے، اتنا پسند فرمائے سرکار کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کثرت نہیں، محبت اور چاہت اور عقیدت اور نیت دیکھی جاتی ہے اسلام میں۔ تو مختصر یہ کہ ویسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال زیادہ تھا، تو وہ خیال کیے کہ آج ابوبکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، حالانکہ ہر معاملے میں ابوبکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے۔ صحابہ اکرام میں فاستبقوا الخیرات پہ عمل تھا، خیر کے کاموں میں آگے نکل جاؤ، خیر کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ کوئی 2 رکعت پڑھا تو اپن 4 پڑھو، کوئی 100 روپے خرچ کرا اپن 200 کرو، کوئی 1 جنگ میں شریک ہو اپن 4 جنگوں میں شریک ہو۔ ایسا جذبہ تھا لوگوں میں خیر کے کاموں میں۔ آج ہم کیسا اس سے بچنا، کدھر کٹ مار کے بچا لینا، کچھ بھی کیسا تکلیف اٹھانے سے بچ کے راحت حاصل کر لینا، یہ جذبہ رکھتے ہیں۔ اور ان اللہ والوں میں کیا تھا؟ خیر کے کاموں میں سبقت کا جذبہ تھا۔ تو
اس دن ان کو خیال ہوا کہ آج میں ان سے آگے نکل جاؤں کہ ابو بکر کے پاس مال کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے. تو اب یہ لوگ جب سرکار کی خدمت میں مال پیش کر رہے تھے، حضرت عمر کی باری آئی تو حضور پوچھے کہ عمر کتنا لائنے، پوچھے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آئے، پوچھے. الٹا سوال ہے یہ، لائے کیا نہیں، چھوڑ کے کیا ہے. تو اس پر حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا بولے گھر والوں کے لیے، مطلب یہ آدھا لایا. حضرت ابوبکر کی باری آئی تو حضور پوچھے ابوبکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی سب کچھ لے کر آیا. جو بھی تھا مقدار کا کمپیریزن نہیں ہے، جو اخلاص اور جو نیت اور جو محبت تھی سب کچھ سرکار کے قدموں میں لا کے ڈال دیے. اسی جو ہے واقعے پر کسی شاعر نے کیا پیاری بات کہی، حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول. بس پروانہ کیا کرتا، چراغ پہ مر بھی گیا تو گرتا رہتا. چراغ دیکھے ہوں گے نا کبھی آپ لوگ، پتنگے جو نکلتے، اب تو موم بتیاں چراغاں وغیرہ نہیں ہے، اس واسطے وہ لائٹ کے اوپر گرتے لوگ. پہلے زمانے میں چراغوں پہ گرتے تھے، جل جاتے تھے، مر جاتے تھے، مگر گرتا تھا انہیں، کیونکہ پروانہ ہوتا ہی اس واسطے ہے کہ وہ قربان ہو جائے چراغ پر. تو پروانے کو چراغ بلبل کو پھول. بس بلبل پھول بہت پسند کرتا، اس کی خوشبو سنگتے ہوئے پھرتا. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی جیسے پروانے کو چراغ ہونا ہے، بلبل کو پھول ہونا ہے، ویسے ابو بکر کو رسول ہونا ہے. ایسی محبت تھی آپ کی. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ مسلمانوں کے تمام امور کے ذمہ دار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنے. اور جب تمام حکومت کی باگڈور آپ کے ہاتھ میں آ گئی تب بھی سادگی کا یہ عالم تھا. خلافت کا پہلا دن ہے. حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تجارت کرتے تھے کپڑوں کی، اپنے کپڑوں کی پوٹلیاں بن رہی. خلیفہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ کپڑوں کی پوٹلیاں بن رہی. تو حضرت عمر آ کے پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے کاروبار کو جا رہا ہوں. تو بولے آپ کاروبار کو گئے تو مسلمانوں کی سلطنت کون چلائیں گا؟ یہ سارے جو امور مسلمانوں کے ہیں یہ سب کون کریں گے؟ آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. تو بولے اچھا میں وہ کروں گا تو پھر میرا گھر کون چلائیں گا؟ پوچھے. اللہ اکبر. یعنی اس کو جوڑتے نہیں تھے دیکھو آپ خلافت سے. اب آج کوئی ایم ایل اے ایم پی بنا تو کیسا لوٹوں، کیا کھا جاؤں، کدھر سے کھاؤں، کیا کھاؤں، کہیں کا بھی بس نہیں ہوتا. اور یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں دیکھو آپ، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. سمجھانے کو بول رہا ہوں میں خالی. آج کل کے حکومت کے معاملات دیکھو آپ، اور پھر یہ اللہ والوں کو دیکھو. تو اس پر حضرت عمر بولے نہیں ایک اس کا راستہ نکالنا پڑے گا. چلو آپ اپن حضرت عبید اللہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے. تو ان سے مشورہ کرے تو انہوں نے بولے ایک کام کرنا بھائی، ان کا وظیفہ مقرر کر دینا. بولے ابوبکر کا کوئی انہوں کام کاج نہیں کرنا، کام کاج کرے تو جو ان کو آمدنی ہوتی اتنی مقرر کر دینا، اس سے گھر چلا لینا اور سلطنت چلانا. بولے طے ہوگا. تو آپ ایک رتی اس سے بڑھ کے نہیں لیتے تھے، بلکہ کئی واقعات ایسے کہ اضافہ آیا تو واپس کر دیا. یہاں تک کہ جب آپ پردہ فرمائیں تو آپ کی جو استعمال کی چیزیں تھے، سیدہ عائشہ جو آپ کی صاحبزادی ام المومنین نے، وہ بیت المال میں جمع کر دیے یہ بول کے کہ میرے والد خدمت کرے تک ان کی تھی، اب جیسے ہی انتقال ہوا اب ان کی نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. ایسی دیانت داری، ایسی امانت داری. تو مختصر یہ کہ جب آپ خلیفہ بنے تو بعض فتنے اٹھے، اس کو آپ دبائے. اس میں ایک فتنہ ارتداد کا فتنہ تھا، اور ایک فتنہ جو ہے مسلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کا خلا خما فرمایا آپ. اس کے علاوہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا. وہ بعض لوگ بولے ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، سب کرتے، پیسے دو نہیں بولنا. کئی لوگ رہتے نا، آج بھی رہتے، بخیل رہتے، خرچ کرنا دل نہیں بولتا، سب کرو بولتے، نماز پڑھتا ہوں، رات تمام تہجد پڑھتا ہوں، نہیں پیسے نکو بھائی، ان کو میں محنت کر کے کمایا کہیں کو دوں میں کسی کو. تو ان کی نماز قبول نہیں، ان کا روزہ قبول نہیں، دوسرے کامہ قبول نہیں. انسان کے اندر اگر بخل ہو، سرکار فرمائے بخیل جنت میں نہیں جائیں گا. تو جنت میں کافر جائیں گا، مسلمان جائیں گا. تو مسلمان ہی رہیں گا انہیں، مگر بخیل رہیں گا تو جنت میں نہیں جائیں گا. اتنی سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں. تو بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں پہ، خیر کے کاموں میں، ضرورت مندوں پہ، نیک لوگوں پہ خرچ کر دینا، اللہ دے دیتا. پھر جب تک پیسے گئے نہیں آتے نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کاروبار کرنا چاہ رہا، تھیلیاں بنا بنا کے گھر میں نوٹاں، سکے، چاندی، سونا سب رکھ رہا، کاروبار کرتا ہوں بول رہا، تو کاروبار ہوتا اس کا. وہ پیسہ نکال کے سرمایہ کاری کرا، کچھ خریدا بیچا تو اس کو نفع ہوتا. تو ایسے ہی ہے، اگر کوئی آدمی پیسے اٹھا کے رکھا، ثواب ملنا بول تو ملتا، خرچ کرا تو ملتا جہاں کرنا ہے. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ منکرین زکوٰۃ جو تھے وہ بولتے تھے ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، جہاد کرتے، پیسے نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. تو آپ فرمائیں میں نماز اور زکوٰۃ کو الگ نہیں کرتا،
دونوں کو ایک ہی سمجھتا ہوں. جو بھی زکوٰۃ کا ایک ڈوری بھی دینا ہے میں وصول کرے بغیر نہیں چھوڑوں گا. حضرت عمر بولے آپ کیسا جنگ کرتے ہیں ان سے؟ مسلمان ہیں. تو بولے میں مسلمان ہی نہیں مانتا ان کو جو زکوٰۃ کا انکار کر دے. اور آپ جنگ کیے ان سے اور ان کو منوائے اور زکوٰۃ وصول کر کے چھوڑے. اور ایسے بہت بڑے اور ایک عظیم کارنامہ قرآن مجید کو جمع کر کے کتابی صورت دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا ہڈیوں پہ، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھتے تھے، چمڑے پہ لکھتے تھے، کھجور کے چھال پہ لکھتے تھے، اٹھا اٹھا کے رکھ لیتے تھے. کتابی فارم میں نہیں تھا، زبانی یاد رہتا تھا لوگوں. بہت بڑی تعداد تھی جو زبانی یاد رکھتی تھی. ایک جنگ میں بہت سارے ایسے لوگ شہید ہو گئے تو فکر ہوئی کہ بھائی ایسے ہی سب لوگ شہید ہو جائیں گے تو قرآن کے بارے میں لوگوں میں جھگڑا ہو جائے گا، یہ آیت ہے نہیں ہے، کیا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس واسطے بولے اس کو ایک جگہ کر دینا، کتابی صورت میں لا دینا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا کارنامہ ہے کہ آپ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو بہت قابل صحابی تھے اور ایسے کاموں کے ماہر تھے، ان کی ایک ٹیم بنا کے قرآن مجید کو جمع کر کے کتاب کی صورت میں آپ اس کو ایک جا کیے. بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا. تو اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں. اور اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین جو ہے ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو ان سے عقیدت، محبت اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے. تو ان کا 22 تاریخ کو اس مہینے کی چونکہ یوم وصال تھا تو اس مناسبت سے میں مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہو تاکہ ان کے ذکر کی برکتوں سے ہم سرفراز ہوں. جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی ایسی عظیم قربانیاں دی. تبھی تو آج اسلام کی جو صورت ہے، اسلام کا جو رنگ ہے، اسلام کی جو رونق ہے قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی عنایت اور کرم سے سرفراز فرمائے. بھائی یہ فقہی مسائل کے بیان میں عیدین کے کچھ احکام ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ عیدین ہی کے کچھ احکام بیان ہوں گے. اس میں 11واں مسئلہ ہے اگر نماز عید میں سہو واقع ہو یعنی کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہ کرے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں. کیونکہ عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں مجمع کثیر ہوتا ہے تو ویسے وقت میں اگر کوئی سجدہ سہو کرے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. تو اس واسطے بول رہے ہیں سجدہ سہو نہ کرے. 12واں مسئلہ ہے اگر کوئی شخص نماز عید میں ایسے وقت آئے جبکہ امام تکبیریں کہہ چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیت باندھ کر فوراً تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے خراج شروع کر دی ہو. اب آپ دیکھو شروع سے اگر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کو فالو کر لیتے، اب جیسا انہوں کرے ان کے بعد اپن کر لیتے. کبھی ایسا ہو جاتا لیٹ لطیف بعض لوگ آ رہے تھے یا بعض واقعے میں مجبور رہتے، پہنچے تک عید کی نماز شروع ہو جاتی. تو ویسے وقت میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کا کیا حل ہے بتا رہے ہیں. تو پہلا مسئلہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب عید کی نماز کو پہنچے تک امام صاحب نماز عید میں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زیادہ ہے اور دوسری رکعت میں 3 ہیں. تو آپ پہلی تکبیریں جو 3 ہیں کب پڑھنا ہے؟ ثنا کے فوری بعد خراج سے پہلے پڑھنا ہے. تو انہوں پہنچے تک امام صاحب خراج شروع کر دیے یعنی سورہ فاتحہ یا ضمی سورہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو پہلے 3 تکبیریں نہیں ملی تو کیا کرنا؟ تو بول رہے ہیں جاتے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے نا، باندھنے کے بعد 3 تکبیریں آپ اپنے طور پہ بول رہے ہیں. امام صاحب اگر خراج کر بھی رہے ہیں تو آپ 3 تکبیریں کہہ کے خاموش ہو جاؤ، پھر امام صاحب کی پوری خراج سنو اور باقی نماز ان کے ساتھ پڑھو. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں اگر کوئی شخص ایسے وقت آئے جب کہ امام رکوع میں ہو، چلو خراج کر رہے ہیں امام صاحب تو آپ تکبیریں بول لے سکتے، امام صاحب رکوع میں ہے تو امام صاحب کو فالو کرنا ہے، ہم کو بھی رکوع میں جانا ہے مگر تکبیریں باقی ہے ہمارے اوپر تو کیا کرنا؟ تو اگر تکبیریں کہنے کے بعد شریک رکوع ہو سکنے کا غالب گمان ہو تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے. اب آپ دیکھیں امام صاحب رکوع میں ہیں، اب بھی گئے رکوع میں اور ایک 5-7 مرتبہ انہوں تسبیح پڑھے تک اپن تکبیراں بول لے سکتے تو بولے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے نا، اس کے بعد 3 تکبیراں بول لے کے رکوع میں جاؤ بول رہے نہیں. مگر آپ کو اندازہ ایسا ہے کہ تکبیر میں جا کے انہوں 3 وقت تسبیح پڑھ لی، اب میں اللہ اکبر 3 وقت بولے تک انہوں اٹھ جاتے تو کیا کرنا؟ تو بول رہے ہیں رکوع میں شامل ہو جائے اور خوف ہو کے تکبیریں کہنے تک امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو نیت باندھ کر فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تسبیح کے بجائے تکبیر کہہ لے. اللہ اکبر بول کے تکبیر تحریمہ باندھے، فوری رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں جو تسبیح پڑھنا ہے سبحان رب العظیم اس کے بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لو بول رہے ہیں اور رکوع میں تسبیح کے بجائے تکبیر کہہ لے مگر ہاتھ نہ اٹھائے. جیسا
اگر کھڑے رہ کر تکبیر کہتے ہیں عید کی نماز میں تو ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے نا. نماز جنازہ میں نہیں اٹھانا. نماز جنازہ میں بھی تکبیریں ہیں. کئی لوگ حنفی ہے ہاتھ اٹھاتے, منڈیاں اوپر اٹھاتے, نہیں اٹھانا, خالی اللہ اکبر بولنا. البتہ کوئی شافعی مسلک یا حنبلی مسلک کے ہے تو انہوں اٹھا سکتے, ان کے پاس رفع یدین ہے نماز جنازہ میں. ہمارے پاس عیدین کی نماز میں تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے مگر رکوع میں نہیں اٹھانا بول نہیں. یہ فرق سمجھیے. پھر قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ لے. اب اور ایک مسئلہ یہ ہو سکتا, 3 تکبیرہ بولنا ہے مگر امام صاحب اٹھ گئے رکوع میں سے. اگر امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی اتباعاً کھڑا ہو جائے. ایسی حالت میں جس قدر تکبیریں رہ جائے وہ معاف ہے. مثلا آپ رکوع میں دیکھیں امام صاحب ہے اور آپ بھی رکوع میں جا کے 2 وقت اللہ اکبر بولتے امام صاحب اٹھ گئے. اب تیسری تکبیر بولنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ اللہ اکبر بول کے اٹھ جاؤ بول رہے ہیں, اور ایک تکبیر جب چھوٹ گئی معاف ہو گئی بول رہے ہیں. اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں, یہ تو پہلی رکعت کے اندر تکبیرہ کہنے کا طریقہ بتا دیا. اگر دوسری رکعت میں اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کر شریک ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد جب وہ اپنی گئی ہوئی رکعت ادا کرنے لگے تو پہلے قرات ختم کر لے, پھر قرات کے بعد تکبیر کہہ لے. ایک رکعت تو امام صاحب کے ساتھ آپ کو مل گئی نا بھائی, اس میں تکبیرہ میں مل گئے. اب انہوں سلام پھیرے بعد آپ کی جو چھوٹ گئی سو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تکبیر کب پڑھنا عید کی نماز میں, تو بتا رہے ہیں پہلے قرات پوری کرو بول رہے ہیں. قرات بول تو سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے ہوئے کان تک کہیں, اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. 15واں مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص امام کو تشہد میں پائے یعنی اتحیات پڑھتے ہوئے پائے عید کی نماز میں تو اب نماز امام کی طرح ادا کر لے. یعنی پہلی رکعت میں 3 تکبیریں قرات سے پہلے کہے, پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں قرات کے بعد. یعنی اب جو صورتیں ہو سکتی نماز میں آگے پیچھے امام سے ہم ہو جانے کی, اس میں تکبیریں کیسا ادا کرنا وہ بتا دیے. پہلی رکعت میں تکبیریں چھوٹ گئے تو کیا کرنا, رکوع میں بھی مل گئے تو پڑھ لے سکتے. دوسری رکعت میں کب پڑھنا, رکوع میں جانے سے پہلے. دونوں رکعت بھی نہیں ملے امام صاحب کے ساتھ, اتحیات ملا, اتحیات پڑھ لے کے اب کھڑے ہوئے تو 2 رکعت پڑھنا ہے. تو 2 رکعت اکیلے امام صاحب پڑھے تو کیسا پڑھتے, اکیلے سے مراد امام صاحب پڑھے تو کیسا پڑھتے. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں پڑھتے, دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں. ویسا پڑھو نماز پوری بول رہے ہیں آپ. یہ تو ہو گیا. اب اس کے علاوہ بھی بعض اسی سے متعلق مسائل ہے کہ اگر کسی کو عید کی نماز ہی نہیں ملی تو کیا انہیں عید کی نماز پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا. عید کی نماز اور جمعے کی نماز جماعت سے شرط ہے, جماعت نہیں نماز نہیں. جمعے کی نماز اگر کوئی جماعت سے نہیں پایا تو کیا کرنا, دوسری جگہ جا کے جماعت سے جوہری ڈھونڈ کے پڑھنا. وہاں بھی نہیں مل سکتی تو ظہر کی نماز پڑھنا. عید کی نماز اگر جو ہے کسی کو نہیں ملی ایک جگہ, دوسری جگہ لیٹ لطیفوں کی جہاں نماز ہوتی وہاں جا کے دیکھنا وہاں ملتی کیا, وہاں پڑھ لینا. وہاں بھی نہیں ملی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. اشراق کی نماز جیسا پڑھتے, چاشت کا ٹائم ہے تو چاشت کی پڑھتے, ویسا چاشت اشراق پڑھ لینا. عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے, جماعت کے ساتھ ملی تو ملی, نہیں ملی تو گئی. بھائی اولیاء اللہ کے واقعات میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوگا, اس کا عنوان ہے اپاہج چور صحت یاب ہو گیا. اپاہج بول تو معذور. حضرت شیخ ابو الحسن نوری رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی ہیں. ابو الحسن نوری بغداد شریف میں ہے ان کی درگاہ شریف. حضرت شیخ ابو الحسن نوری رضی اللہ عنہ لبے دریا بول تو دریا کے کنارے کپڑے رکھ کر پانی میں غسل کرنے کے لیے گئے. اتنے میں ایک چور آپ کے کپڑے لے کر 9-2-11 ہو گیا, حضرت کے کپڑے مار دیا. جب آپ غسل کر کے واپس آئے تو ادھر سے چور بھی حضرت کے کپڑے لیے واپس آ گیا. اس کے ہاتھ معذور ہو گئے تھے چور کے. آپ نے اپنے کپڑے پہن لیے تو دعا فرمائی, مالک و مولا اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے تو اس کی تندرستی اور صحت بھی اسے واپس کر دے. وہ فوراً صحت یاب ہو کر چلا گیا. تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ والوں کا دل کتنا جو ہے وسیع ہوتا ہے کہ انہیں آپ کا مال چوری کرنے کے باوجود آپ اس کو معاف فرما دیے. نہ صرف معاف فرمائے بلکہ اس کے حق میں صحت یابی کی دعا بھی فرما دیے. تو یہ واقعات کئی کو بیان ہوتے, سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر کے واسطے نہیں ہوتے, بلکہ اس میں ہمارے لیے درس رہتا, عبرت رہتی, سبق رہتا, وہ ہم سیکھ کے اس کے مطابق عمل کرنا. یہ تو بہت بڑی بات ہے
مگر کیا بہت بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے بول کے بڑی بات ہم نہیں کرنا کیا؟ بڑے کام پہ ہم عمل نہیں کرنا کیا؟ تو یہ قرآن مجید میں، حدیث شریف میں جو واقعات اللہ اس کے رسول بیان کرے، یا بزرگان دین کے جو واقعات کتابوں میں محفوظ کرے، کئی کو کرے، اس واسطے کرے کہ یہ ایک ہمارے سامنے بہترین مثال موجود رہنا، تاکہ ہم جو ہے اس پہ عمل کرنا۔ اب یہ اور ایک واقعہ ہے، بے گناہ برخ نام ہے، یہ کعب احبار سے مروی ہے۔ حضرت کعب احبار یہود کے بہت بڑے علامہ تھے۔ انہوں روایت کرتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، لوگوں نے حضرت سے دعائے 12 بول تو بارش کی دعا کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ پہاڑ پر چلو دعا کرنے۔ سب لوگ پہاڑ پر ساتھ ساتھ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص میرے ہمراہ نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ کیا بول دیا آپ؟ کوئی بھی گناہ گار نہیں چلنا میرے ساتھ بولے۔ حضرت کی بات سن کر لوگ واپس ہو گئے، کیونکہ کون ہے جو گناہ نہیں کیا سبج کرے، تو واپس ہو گئے۔ صرف ایک آدمی ساتھ چلتا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ اس نے عرض کیا میں نے حضور کا ارشاد سنا۔ فرمایا تو کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ پوچھے آپ۔ بھائی گناہ کا رس والا نہیں آنا بولے تو آپ میرے ساتھ چل رہے تو مطلب یہ کہ آپ گناہ نہیں کیے، آپ بے گناہ ہیں۔ تو اس نے عرض کیا میں اپنے کسی گناہ کو نہیں جانتا، البتہ ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں بولا۔ تو ارشاد فرمایا تھے موسیٰ وہ کیا ہے؟ تو اس کہنے لگا ایک دن میں کسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے اس میں ایک آدمی کو دیکھا، مجھے یہ علم نہیں کہ وہ مرد تھا یا عورت، میں نے اپنی اس ایک آنکھ کو نکال لیا جس نے میرے تمام اعضائے بدنی میں سب سے پہلے گناہ کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ آنکھ قدم بڑھاتی کیا؟ دیکھ لی تھی غیر آدمی کو یا مرد کو، کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھا انہیں، تو جھانک کے دیکھنا بری بات ہے نا کسی کے گھر میں، لیکن لوگاں جو ہے بعض یہ کام کو برا نہیں سمجھتے، خود اپنے گھر میں بھی بھائی کا، بہن کا، کسی کا کمرہ ہے، ماں کا کمرہ ہے، آپ بغیر اجازت نہیں جانا، لیکن معلوم میرا گھر ہے، ہمارے امی کا گھر ہے، گھس جاتے۔ آپ کا جو کمرہ ہے اس حد تک آپ بغیر اجازت بھی جا سکتے، پھر بھی بہتر یہ رہتا کہ کوئی ایسی آواز نکالنا، یا بہتر رہتا کہ آواز لگانا، تاکہ آپ کے بیوی بھی اگر ہو یا بچیاں کوئی بھی ہو، کس حال میں نہیں معلوم، ذرا آپ کی آواز سن کے سمجھ جاتے لوگ۔ آداب ہے یہ اسلام کے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ اپنے گھر میں بھی جانے کے لیے سرکار ایک صحابی کو فرمائے کہ اجازت لو، تو انہوں نے بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں جو ہے میرے کو بار بار آنا جانا پڑتا، دکان بازو تھی ان کی، تو بار بار اجازت لوں؟ حضور فرمایا بار بار لو اجازت۔ تو بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتے، امی رہتے خالی، تو حضور فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ تو بولے یا رسول اللہ خالی اماں رہتے نا، کیا یہ؟ تو حضور فرمایا کیا تو اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتا؟ معاذ اللہ، کیونکہ نیند کی حالت میں کپڑا ہٹ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، تو ہمارے دین میں اتنا احتیاط ہے دیکھو آپ۔ تو کئی لوگ ہیں گھروں میں بھائیوں کا کمرہ، بہنوں کا کمرہ، گھس جاتے، میرے بھائی سے نا، ارے بھائی بھائی ہے بولے تو شریعت کے کوئی احکام نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ہر رشتے کی ایک حد ہے، تو گئے تو آواز دینا، اجازت لینا، بے تکلف ہر معاملے میں نہیں ہو جانا، کوئی بھی تعلق رہو اس کے اندر کچھ حدود ہمارے دین میں متعین کی، وہ کیا ہے معلوم رکھ کے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا، تو یہ سب فساد نہیں ہوتا جو ہو رہا نا۔ اور ایسے ہی گھروں میں رہتے سو ایک دوسرے کے کمروں کے اندر کے احوال جاننے کی کوشش کرتے، کئی پڑوسیاں ایسے اپنے پڑوسیوں کے گھروں کے تجسس لگا ہوا رہتا، کیا ہوا، کون آئے، کئی کو آئے، گاڑی آئی تھی، مٹھائی کا ڈبہ آیا، پھولا آئے، کئی کو فنکشن ہے، کئی کو بھائی ہم کو یہ سب فکر کئی کس کو رہتی بولوں میں آپ کو، جو اپنی فکر نہیں کرتا، جو شخص کو اپنی فکر لائق رہتی ہے، اللہ کے پاس ہم کو اپنے معاملات کا جواب دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کی فکر ہی نہیں رہتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یا امام باقر کے پاس حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے۔ معروف کرخی بہت بڑے بڑے غوث پاک کے اوپر کے جو پیران ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ تو ایک دن حضرت امام ان سے فرمائے کہ اے معروف وہ فلاں کھڑکی میں کتاب ہے لے کے آ۔ تو بولے سرکار کون سی کھڑکی؟ پوچھے تو بولے کتنے سال سے آ رہا تو میرے پاس؟ تو بولے 30 سال سے۔ 30 سال سے میرے پاس آ رہا، کھڑکی نہیں معلوم تیرے کو؟ تو بولے سرکار آپ کے واسطے آ رہا ہوں، کھڑکی کے واسطے نہیں۔ بولے تو آپ فرمائے تو کامل ہو گیا، جا آپ فرمائے۔ تو ایسے اپنی فکر، اپنے احوال سے آدمی کو واقفیت، اپنا محاسبہ، یہ آج نہیں ہونے سے ہمارے کو انہیں ایسا انہیں ایسا، ان کو لائکاں ان کو ڈس لائکاں، ان کے بارے میں تبصرے، ان کے بارے میں تذکرے، کئی کو ہم کو یہ پوچھوں گی
آپ سے آپ کے بارے میں اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ ان کی تربیت کرے یا نہیں کرے. سب سے پہلے آپ کے بارے میں کہ تم کیسی زندگی گزارے, تم اپنے ذمہ داریاں فرائض پورے کرے نہیں کرے. پڑوسی کے بارے میں پوچھیں گے, ایم ایل اے صاحب کے بارے میں پوچھیں گے, مودی کے بارے میں پوچھیں گے آپ کو. کئی کو بھائی ہمارے کو سب یہ تو یہ بہت بری عادت پڑ گئی مسلمانوں میں. اس کی وجہ سے کیا ہو جا رہا, ہم نہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں, کرنے کے کام کرنا. ہماری بیوی ہے, بچے ہے, ہمارا دین ہے, ہماری نمازیں ہیں, اس کی فکر رہنا ہم کو. ہمارے معاملات ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں, اس کی فکر رہنا ہم کو. ہم کئی کو ان کی فکر ان کی فکر. جس کا جو رتبہ, جس کا جو مرتبہ ہے, اس کے حساب سے اس پر ذمہ داریاں ہیں. سب کی ذمہ داریاں آپ پہ میرے پہ نہیں ہیں. تو پہلے اپنی ذات کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی ہے. اگر کوئی عالم فاضل ہے تو اس کی ذمہ داری لوگوں کو پیغام پہنچائے, ان کی نصیحت کرے, مرشد ہے, لوگوں کی اصلاح کرے, یہ اس کا کام ہے. ہر ایک کا نہیں ہے نا. تو بہرحال تو انہیں کیا بولا, میں خالی نگاہ پڑی کسی کے گھر میں تو آنکھ ہی نکال دیا بولے, اور کہا تو میری مصابحت کے لائق نہیں, یعنی میری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں ہے. غیر کے گھر میں دیکھی تو آنکھ کو نکال کے پھینک دیا. اسی لیے میرے پاس اب محض ایک ہی آنکھ ہے. یہ فعل اگر گناہ ہے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ واپس ہو جاتا ہوں. بولا آپ بولے نا گناہ گار نہیں آنا, تو آپ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام یہ گناہ نہیں ہے, اور فرمائیں اے برق, برق بجلی کو بولتے, اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں 12 کرو. انہوں نے دعا کی, وہ برق صاحب کیا دعا کی ہے, قدوس قدوس ما عندک لا ينفد وخزائنک لا تفنى وانت بالبخل لا ترمى فما هذا الذي لا تعرف به اسقین الغیث الساعہ. یہ دعا کی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے, بڑی اچھی دعا ہے. دیکھو اے قدوس, اے قدوس, اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا, صفت ہے. اے قدوس, اے قدوس, تیرے پاس جو کچھ ہے ختم نہیں ہوتا, اور تیرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا, اور بخل تیری صفت نہیں. پھر یہ کیا ہے, اس سے تیرا موصوف ہونا قطعاً معروف نہیں. اپنے فضل سے ہم پر ابھی پانی برسا دے, ابھی پانی برسا دے. راوی کا بیان ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم لے کر دونوں حضرات کیچڑ پانی میں واپس تشریف لائے. یعنی نیچے بھی نہیں آئے پہاڑ کے, بارش برسی, اتنی برسی, لطف ہو گئے کیچڑ میں. تو اس سے کیا معلوم ہوا ہم کو کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے کسی گناہ پر اپنی خود کی تنبیہ کر کے اپنے پر کوئی چیز کی پابندی لگاتا ہے, اس سے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی دعائیں مقبول ہوتی. آج ہم دعائیں کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, کئی لوگوں کا گلہ ہے قبول نہیں ہوتی. ویسے تو حدیث میں آیا کوئی دعا ردی نہیں ہوتی. یہاں نہیں ملی تو یہ مت سوچو کہ دعا رد ہو گئی, یہاں نہیں ملا تو وہاں ملیں گا, حدیث شریف میں آیا. یا پھر اگر آپ جو مانگے نہیں ملا تو اس سے بہتر کچھ اللہ آپ کو عطا فرما دیے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. انسان مانگ رہا پیسے, اللہ دیجیے صحت اچھی ہے, پیسے اچھے. ایک آدمی کے پاس خوب پیسے ہے, روزانہ انجیکشن لے رہا, روزانہ دواخانے میں خرچ کر رہا, کیا کریں گا پیسے لے کے. صحت رہی تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, کوئی بیماری نہیں ہے, پیسے نہ کو. کھانا نہیں ہے, آج نہیں ہے کل اللہ دے دیں گا, مرتے نہیں, صحت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو کئی چیزیں ہم جانتے نہیں, ہم منگتے ایک دیتا اللہ جو اس سے بہتر ہے, حدیث میں آیا. اور ایسے یا کئی وقت کئی بلائیں اللہ ٹال دیتا ہے. آپ چاہتے میرے کو یہ ہونا, نظر اس پہ رہتی, مگر اس سے خطرناک کوئی آپ کو چیز پیش آنے والی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا. تو یہ بھی اللہ کی عطا ہی ہے نا. اور سب کے علاوہ اگر دنیا میں آپ جو مانگ رہے ہیں نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. مگر دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اپنا گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے اور اس پر اپنے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی. تو آج ہماری دعائیں قبول نہیں, مطلب کہیں نہ کہیں میٹر میں گڑبڑ ہے. تو اس میں اپنا محاسبہ کرنا, پہلے استغفار کرنا, نیکی کا کوئی کام کرنا, پھر اللہ سے, اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. وہی ہم کریں گے, اللہ کے حضور میں دعا کریں گے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, یا اکرم الاکرمین, اے اللہ ہم کو حسب مراتب آپ کے محبوب بندوں سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائیے. ان کی زندگیوں کو ہر قدم پہ اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائیے. ان کی آل, ان کے اصحاب اور ان کے امت کے صلحاء, اولیاء, صالحین سے بھی ہم کو سچی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے اپنے والدین سے, اپنے رشتہ داروں سے ہم کو سچی محبت نصیب فرمائیے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے. جو پریشانیوں میں, تکالیف میں, مصائب میں, مسائل میں مبتلا ہیں,
اے اللہ ان کی ان تکالیف، پریشانیوں، مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو وسعت اور برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دیجیے، ہمارے کردار کو سنوار دیجیے، ہماری آخرت کو سنوار دیجیے۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائیے، ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیے۔ اے اللہ جو دیگر مسائل میں پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان کو اس سے خلاصی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو شر سے، فساد سے، حسد سے، کینہ اور بری خصلتوں سے محفوظ رکھیے، اچھی اچھی خصلتیں ہم میں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو زمرۂ تائبین، شاکرین، صابرین، مخلصین میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو توابین میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو برے صحبتوں سے محفوظ رکھیے، ہماری نسلوں کو بری صحبتوں سے محفوظ رکھیے، ہماری خواتین کو باحیا، با کردار بنائیے، اور شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار، فرما بردار، خدمت گزار بنا دیجیے۔ شادی شدہ مردوں کو اپنے عورتوں کے حقوق ادا کرنے والا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دیجیے۔ جو بچیاں شادیوں کی عمروں کے ان کے نیک نصیبیں فرما دیجیے۔ جو شادی شدہ جوڑے اولاد سے محروم ان کو صاحب اولاد کر دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و ناظرین کچھ ضروری اعلانات ہیں، ذرا پوری توجہ سے 2 منٹ لوں گا، سماعت کر لیں۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، تو ماہ رجب المرجب میں ہمارے سلسلے کے تحت 2-3 تقاریب منعقد ہوتی ہیں، جس میں ایک تو تقریب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہے، دوسری تقریب والدی و مرشدی سیدنا امیر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمت و رضوان کے شہزادے اور ان کے نبیرہ حضرت شجاع الدین صاحب ثانی قبلہ کی فاتحہ ہوتی ہے سالانہ، اور شب معراج بھی جو ہے رجب المرجب میں ہے۔ تو انشاءاللہ 20 فروری، تاریخیں یاد رکھ لیں، 20 فروری بروز اتوار یہاں خانقاہ شریف میں بضیمن یوم ولادت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سالانہ مجلس دوپہر 1:30 بجے سے منعقد ہوگی، جس میں مجلس درود شریف، حلقہ ذکر ہوگا، وعظ ہوگا، نعت و منقبت ہوگی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی 20 فروری کو۔ مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے شرکت کا نظم رہے گا۔ اور 26 فروری کو والدی و مرشدی حضرت شجاع الدین ثانی قبلہ علیہ الرحمہ کی سالانہ فاتحہ بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں شام 4 بجے سے منعقد ہوگی۔ فاتحہ خوانی ہوگی، مراسم سندل مالی انجام دیے جائیں گی، محفل نعت پاک و میلاد خوانی ہوگی، تناول محاضر کا تمام کے لیے انتظام رہے گا۔ اور 28 فروری کو شب معراج ہے، ہفتے کا دن ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں رات 8 بجے سے جلسہ شب معراج منعقد ہوگا، تو آپ تمام اس میں بھی شرکت کریں۔ تو 20 فروری، 26 فروری اور 28 فروری یہ 3 تواریخ ہیں، اس کو ذہن